بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الفاتحہ پہلی سورت کی چوتھی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین میں سے ایاک نعبد آج کرتے ہیں، اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ جو لوگ اعلان کرتے ہیں کہ ہم خدا کے سوا کسی کی اطاعت اور محکومیت اختیار نہیں کرتے، وہ دراصل یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی غیر خدائی نظام سے خواستگار معاونت نہیں ہوتے۔ اچھا، اس بات کو عملی طور پر وہ لوگ ثابت کیسے کریں گے کہ ایسا ہی ہے کہ وہ کسی غیر خدائی نظام سے کسی قسم کی بھی خواہش نہیں رکھتے؟ ایسا کہنے والے لوگوں کا عملی طریق قرآن مجید کے احکام پر، اصولوں پر عمل ہوتا ہے کہ وہ قرآن مجید کے احکام اور اصول پر عمل کرتے ہیں، یعنی ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ پھر معاشرے کو ایک نظام کے تابع لے آتے ہیں، یعنی وہ قرآن مجید کے احکام اور اصول پر عمل کرتے ہوئے، اس کی اطاعت کرتے ہوئے، پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک دن وہ معاشرے کو ایک ایسے نظام کے تابع لے آتے ہیں جو نظام کائنات میں دوسری جگہوں پر بکھرا ہوا ہے۔ اللہ کے دین کا پورا نظام ہم اس سے پہلے سمجھ چکے ہیں۔ اسی سورہ الفاتحہ میں ہم اللہ کے اس پورے نظام کو سمجھ چکے ہیں۔ سب سے پہلے حمدیت، یعنی اللہ اقتدار کا مالک ہے۔ ہم نے پڑھا تھا الحمدللہ، تو اللہ کی حمدیت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ اقتدار کا مالک ہے۔ چونکہ وہ مالک ہے تو جو مالک ہوتا ہے اسے رب العالمین بھی ہونا چاہیے، اور وہ رب العالمین بھی ہے جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی مخلوق کی نشو و نما کرے۔ تو مخلوق کی نشو و نما اللہ تعالیٰ اپنے دو پروگراموں کے تحت کرتا ہے، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا۔ ایک رحیمیت ہے اور ایک رحمانیت ہے، یعنی ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الرحمن الرحیم میں یہ پڑھا تھا۔ تو یہ دو پروگرام ہیں رحمانیت کے اور رحیمیت کے، جس کے تحت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی یا اس پوری کائنات کی نشو و نما کرتا ہے۔ آگے ہے کہ حمدیت، یعنی جو اقتدار کا مالک ہو، پھر وہ رب العالمین بھی ہو، پھر وہ رحمان اور رحیم بھی ہو، اور وہ مالک یوم الدین بھی ہو، یعنی یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں مالک یوم الدین۔ تو مالک یوم الدین کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ایسا دور جس میں کنٹرول اور اقتدار صرف خدا کا ہوگا، یہ ہم پڑھ چکے تھے، یعنی خدا کے قوانین کو حاصل ہوگا۔ صرف خدا کا ہوگا کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے قوانین کو کنٹرول حاصل ہوگا۔ یہ کسی ایک دور کی بات ہو رہی ہے، اسے آپ قیامت کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ قیامت میں بھی اسی کی حاکمیت ہوگی، کیونکہ صفت حمدیت تو اس کے کل اقتدار کے مالک ہونے کا بتلا رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ کائنات کے جیسا پروگرام انسانی دنیا میں رائج ہو جائے تاکہ نوع انسانی منزل تک پہنچ جائے۔ ویسے تو کائنات میں اللہ تعالیٰ کی حمدیت اقتدار کا ہمیں معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ اقتدار، یہ حمدیت انسانی دنیا میں انسان رائج کر لے تو نوع انسانی اپنی منزل پر پہنچ جائے گی، اور اس پروگرام اور نظام میں رہ کر انسانی صلاحیتوں اور فرد کی ذات کی نشو و نما بھی ہو جائے۔
اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسانی صلاحیتوں اور فرد کی ذات کی نشو و نما ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا اقتدار اور اس کے قرآن بھیجے ہوئے کے قوانین اور اصول ہم انسانی دنیا میں نافذ کر دیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسانی صلاحیتوں اور فرد کی ذات کی نشو و نما ہو جاتی ہے، اور اس کا پھر یہ ہوتا ہے کہ اگلی زندگی کی ارتقائی منازل طے کرنے کے انسان قابل ہو جاتا ہے۔ اس صداقت کے قائل ہو جانے کے بعد انسان وجہ البصیرت کہہ اٹھتا ہے، یعنی جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ ایسا ہی ہے تو پھر وہ کہہ اٹھتا ہے ایاک نعبد 1/4، تیری محکومیت اختیار کرتے ہیں، تیرا نظام چاہے کائنات میں ہو چاہے انسانی زندگی کے اندر کا تیرا دیا ہوا نظام ہو، اسی نظام کے تابع زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ پھر انسان یہ خواہش کرتا ہے کہ ایاک نعبد، یہی الاسلام ہے، یہی دین محکم ہے، یہی الدین ہے۔ اطاعت صرف اس نظام اور اس دین کی ہے جس میں خدا کے قوانین جاری بھی ہیں، ساری بھی ہیں۔ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین تو نئی سے نئی راہیں تراشتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، اللہ کے قوانین نہیں بدلتے۔ لیکن اللہ کے قوانین اور کلمات تبدیل نہیں ہوتے۔ 10/24 میں ہے اور 6/116 میں ہے کہ یہ مکمل قوانین بھی ہیں اور غیر متبدل قوانین بھی ہیں، اور یہ قرآن کا جو ضابطہ دیا گیا ہے یہ محفوظ بھی ہے۔ اس کے تحت زندگی اگر بسر کی جائے تو پھر انسانی شرف کے ساتھ خوشگواریاں بھی ملیں گی۔ ایاک نعبد کے معنی ہو گئے خدا کی عبادت، خدا کی عبدیت، خدا کی عبودیت، اس کی محکومیت، اس کی اطاعت، اس کے ذریعے اطمینان قلب ہو جاتا ہے، اور عظیم انقلاب کا اعلان بھی ہو جاتا ہے کہ ایاک نعبد، کہ صرف اور صرف تیری محکومیت اختیار کریں گے اور کسی کی محکومیت اختیار نہیں کریں گے۔ ایسا اگر کر لیا جائے یا ایسا اگر ہو لیا جائے یا ایسا انسان کر لے تو اس کا نتیجہ عالمگیر ربوبیت اور انسان کی اپنی ذات کی تعمیر ہوگا۔ لہذا عبادت کے معنی ہوئے اپنی قوتوں کو اور صلاحیتوں کو قوانین خداوندی کے ساحلوں کے اندر رکھ کر ان اللہ کے قوانین کے مطابق صرف کرنا، اسے عبودیت کہتے ہیں۔ اور سیلاب جو حدود فراموش ہو جائے اس سیلاب کو سرکشی کہتے ہیں کہ وہ سیلاب سرکش ہو گیا ہے، پانی سرکش ہو گیا ہے۔ قرآن نے اسے شیطانیت کہا ہے، قرآن نے اسے شیطانیت کہا ہے۔ عبودیت کے ذریعے سے سرگرم ہونے والی صلاحیتوں کو اعمال صالحہ کہتے ہیں، یعنی عبودیت کے ذریعے سے جو صلاحیتیں سرگرم ہو جاتی ہیں ان کو اعمال صالحہ قرآن مجید نے کہا ہے، جن کا نتیجہ مملکت، حکومت اور خلافت ہوتا ہے۔ 24/55۔ اچھا، یہ جو مملکت، حکومت اور خلافت ہوتی ہے یہ ایک مومن کے لیے مقصود بالذات نہیں ہوتی۔ قرآن نے یہی کہا ہے کہ یہ مقصود بالذات نہیں ہے انسان کے لیے، مومن کے لیے، لیکن اس لیے دی جاتی ہیں مملکت، حکومت اور خلافت مومنین کو تاکہ دین کا تمکن ہو سکے، دین اسٹیبلش ہو سکے، تاکہ ہر فرد کو اطمینان قلب اور آسودگی حاصل ہو سکے، خوف اور حزن تاکہ باقی نہ رہے۔ عبادت کا معنی اور تصور جب لیا جاتا ہے جب انسان منظم حکومت کے زیر سایہ نظم میں زندگی گزار رہے ہوں، یعنی یہ جو عبادت کا مفہوم ہم نے محکومیت لیا ہے اور حاکمیت لیا ہے، وہ اسی صورت میں وہی لوگ لے سکتے ہیں جو ایک
منظم حکومت کے زیر سایہ نظم کے اندر زندگی گزار رہے ہوں۔ اچھا، عرب کے اندر عبادت کا معنی پرستش کیوں تھا؟ اس لیے کہ وہ بیچارے صحرائی زندگی گزار رہے تھے، اس لیے وہ بیچارے عبادت کا معنی پرستش لیتے تھے۔ جب ہم اللہ کی محکومیت کے تصور کی بجائے پرستش کا تصور اپنا لیں گے اپنی زندگیوں میں، تو پھر ہماری نفسیات اس بات کی غمازی کر رہی ہوگی، یا ہم اس نفسیات کے حامل ہوں گے کہ جیسے خدا ہم سے اپنا کوئی کام کرا رہا ہے، خدا اپنا کوئی کام کرا رہا ہے، یعنی اس کی کوئی پروگرام ہے اس کا جس کو وہ تکمیل کرانا چاہ رہا ہے، لیکن وہ ہمارے ذریعے سے ہمیں بیگار کے اندر شامل کر کے اور وہ اپنا پروگرام نکلوا رہا ہے، کام نکلوا رہا ہے، اور ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم بیگار کی طرح لگے ہوئے ہیں اور اسے خوش کر رہے ہیں اور اس سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ یہ تصور اگر پرستش کا ہم معنی لیتے ہیں تو پھر یہ نفسیات ابھرتی ہے انسان کے اندر سے، جو نظر بھی آتی ہے۔ دین میں انسان کی نفسیات ایسی نہیں ہوتی۔ دین کا جب تصور یہ حاکمیت کا ہو، عبادت کا تصور حاکمیت کا ہو، محکومیت کا ہو، تو اس میں پھر انسان کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ اس سے اللہ کا کچھ بنتا نہیں ہے، اللہ کا کچھ سنورتا نہیں ہے، اس سے جو کچھ بنتا ہے انسان کا بنتا ہے، جو کچھ سنورتا ہے انسان کا سنورتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے اللہ کا کوئی کام رکا ہوا نہیں ہے۔ یہ جو محکومیت کا تصور ہے، یہ جو حاکمیت کا تصور ہے، اس میں انسان سمجھتا ہے کہ اس میں میری بھلائی ہے، اس میں کوئی اللہ کی بھلائی لگی ہوئی نہیں ہے۔ یعنی انسان اپنی صلاحیتوں کو خدا کے قوانین اور قواعد کے مطابق اگر صرف کرے، اس مقصد کی غایت کی خاطر جسے خدا نے متعین کیا ہے، تو اس سے اس انسان کی خود کی ذات سنور جاتی ہے، اس کی ذات کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے، صلاحیتوں کی اور ذات کی نشو و نما ہو جاتی ہے۔ یعنی انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اس سلسلے میں حاکمیت اور محکومیت کے چکر میں، تو وہ خود اپنے لیے کرتا ہے، اس کی اپنی ذات کو نفع ہوتا ہے۔ اب اس کے برعکس اگر کوئی انسان کرتا ہے، پرستش معنی لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کوئی کام کر رہے ہیں، تو وہ خود ہی نقصان اٹھائے گا، اس کی ذات کو نفع تو نہیں پہنچے گا۔ یہ 6/104 اور 105 میں آپ کو یہ مل جائیں گے آیات میں حوالہ۔ انسان کی بنیادی خصوصیت اس کا اختیار اور ارادہ ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ اس کا اختیار اور ارادہ سلب نہیں کرتا، اسی لیے وہ سمجھا دیتا ہے بات کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ داروغہ نہیں ہے۔ 39/41 اور 29/6 جو بھی ہماری ہدایت کے مطابق جدوجہد کرتا ہے وہ اپنی ذات کو سنوارنے کے لیے کرتا ہے، ورنہ خدا تو تمام کائنات سے مستغنی ہے۔ 36/30 جب بندہ غلط راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے، یہ تو نے اپنے ہاتھ سے کیا کر لیا۔ وہ تو اس قدر ہمدرد اور مشفق ہے، شفیق ہے کہ وہ خود ہی چاہتا ہے کہ انسان ایسا بن جائے۔ 31/13 جو ہی آپ نے خدا کے سوا کسی کو حاکمیت کا مقام دیا تو یہ شرک ہے اور یہ ظلم عظیم ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ خدا بھی اپنے مقام پر نہیں رہتا۔ 112/1 خدا اپنے مقام پر منفرد رہنا چاہتا ہے اور انسان اسے اس کی انفرادیت سے ہٹا کر کچھ اور جگہ دے دیتا ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ انسان نے خدا کا مقام بدلا تو پھر انسان کا اپنا شرف بھی اس سے متاثر ہوا۔ یہ جو انسان مسجود ملائکہ ہے، یہ اپنے مقام سے گر جاتا ہے اور کائنات کی قوتوں کے سامنے پھر جھک جاتا ہے۔
شرک کرنے سے خدا اپنے مقام پر نہیں رہتا تو پھر انسان بھی شرف انسانیت کے مقام پر نہیں رہتا، وہ بھی گر کر ذلت اور پستیوں میں چلا جاتا ہے۔ 36/60 انسان جب اپنے جذبات کا اتباع کرتا ہے تو وہ اقدار خداوندی سے سرکشی اختیار کرتا ہے۔ قرآن انسان سے کہتا ہے کہ شیطان کی عبودیت اختیار نہ کرو، دوسرے انسانوں کے سامنے نہ جھکو، کائنات کی قوتوں کو، تمہارے سرکش جذبات کو، انسانی رویوں کی کیفیت کو اقدار خداوندی کے ساحلوں کے اندر رکھنا ہے۔ یعنی کائنات کی تمام قوتوں کو، تمہارے سرکش جو جذبات ہیں ان کو، اور تمہارے جو انسانی رویے ہیں ان کی جو کیفیات ہیں ان کو اقدار خداوندی کے ساحلوں کے اندر رکھنا ہے، یہ تمہارا مقصد ہونا چاہیے، اور شیطان کی عبودیت اختیار نہیں کرنی یہ بھی تمہارے مقصد ہونا چاہیے۔ یہی صراط مستقیم ہے۔ 36/60 اور 61 سرکشی اختیار کرنے والے کو قرآن طاغوت کہتا ہے، فاسق کہتا ہے، ظالم کہتا ہے، کافر کہتا ہے۔ 4/60 بزم خوش ہم سمجھتے ہیں کہ خدا کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ہمارا ایک خوش فہمی ہوتی ہے، اور کیفیت ہماری یہ ہوتی ہے کہ اپنے فیصلے غیر خداوندی قوتوں سے کراتے ہیں، ان کی حکومت کو قبول کرتے ہیں، ان کی محکومیت میں ہم رہتے ہیں۔ حالانکہ ایاک نعبد 1/4 خدا کی محکومیت اختیار کرنے کا جہاں پر حکم ہے، کیونکہ خدا اس کے برعکس والے کو عابد کہتا ہے۔ ہمارا عمل اس بات کی غمازی کر رہا ہے، خدا تو حکم دے رہا ہے کہ محکومیت اختیار کرو اس کی، لیکن ہمارا عمل اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ آیت 2/9 میں جو بات کہی گئی ہے کہ ہم اس طرح سے خدا کو اور مسلمان جماعت یعنی مومنین کو فریب دیتے ہیں، اور فریب بھی خود کو فریب دینا ہی ہوتا ہے، خدا کو فریب کون دے سکتا ہے؟ تو ہم نے آج ایاک نعبد کیا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔